آدابرز، یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ ہندوستانی وقت کے مطابق صبح کے 9:30 ہوئے ہیں۔ اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں DRM 1071 اور ہماری موبائل ایپ نیوز آن AIR پر۔ پیش خدمت ہے اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد خبروں کا خلاصہ نشر کیا جائے گا اور 9:35 پر موج صبا پروگرام کے تحت آپ سنیں گے کچھ غیر فلمی قوالیاں۔ آج کے فنکار ہیں تقی دلدار اور ان کے ہمنوا۔ 9:55 پر تاریخ ساز پروگرام میں آج کا موضوع ہے بادشاہ نامہ، عبدالحمید لاہوری۔ 10 بجے آپ سنیں گے ٹرینا چیٹرجی کا گایا بھجن۔ 10:05 پر اقوال ذرے پر مبنی شمع فروزہ آپ سنیں گے۔ 10:10 پر حسن غزل پروگرام میں آج ہم آپ کو سنوائیں گے افضال حسین نگینہ اور ایرا نگم کی گائی غزلیں۔ آپ کا خط ملا، یہ پروگرام ہوگا صبح 10:30 پر۔ 11 بجے میری پسند پروگرام کے تحت آپ سن سکتے ہیں کچھ فلمی نغمے۔ گل ہے رنگ رنگ لوک گیتوں کے اس پروگرام میں آج ہم آپ کو سنوائیں گے بنگلہ لوک گیت۔ فنکار ہیں اجیت کمار بینرجی۔ دوپہر 12 بجے کلاسیکی موسیقی پروگرام بزم موسیقی میں آپ سماعت کریں گے سہاس ویاس کا گایا راگ پوروی میں خیال۔ یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام آپ کا خط ملا۔ آپ کا خط ملا پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے۔ آداب قبول کیجیے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو کچھ تدابیر اختیار کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے اور صحت مند رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی دیکھیے ماہ رمضان چل رہا ہے، مبارک مہینہ ہے اور آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور دعاؤں سے بڑا کام بنتا ہے۔ جب دوا کام نہ کرے تو دعا کام کرتی ہے۔ دوستوں کے لیے دعا کیجیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے اور اس مشکل حالات جو ہے، یہ مشکل حالات، ان سے نکلنے کی کوشش کی جائے۔ امید پر دنیا قائم ہے۔ کبھی کبھی غم کی رات لمبی ہو جاتی ہے لیکن صبح ضرور آتی ہے، اور امید افزا اگر آپ رہتے ہیں تو بات پھر بن جاتی ہے۔ بات یہاں بھی آج بنی ہوئی ہے۔ آپ کا خط ملا پروگرام میں آپ کے کئی خط اور ای میلز ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ نئے ہیں کچھ پرانے ہیں، جو گزشتہ دنوں پروگرام نشر نہیں ہوا۔ کچھ ہمارے سامعین کو شکایت بھی رہی کہ آپ کا خط ملا پروگرام کیوں نہیں گیا وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیے شکوے شکایتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ موجودہ دور میں کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں گزر رہے ہیں۔ ہمارے آس پاس کا جو ماحول ہے، ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت مشکل گھڑی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، وہ والی بات ہے۔ بہرکیف ایک شکایتی خط ہے جس سے آج کے پروگرام کی شروعات کر رہے ہیں، اور یہ شکایتی خط ہمیں موصول ہے انل کوچالے صاحب کا ہے، اندور مدھیہ پردیش سے۔ آپ ہمارے مستقل سامعین ہیں اور متواتر ہمیں خط ارسال کرتے ہیں، اور آداب و سلام کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ آپ کا خط ملا تعمیل اشاعت پروگرام میں ہم روز خط لکھتے ہیں اور آئندہ بھی لکھتے رہیں گے۔ ہمارے سب خط آپ کے اناؤنسر تعمیل اشاعت پروگرام میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ اس بابت انہوں نے کئی بار لکھا بھی ہے اور کچھ ساتھیوں کے نام بھی لکھے ہیں، اور آپ لکھتے ہیں کہ کچھ خاص سامعین کے نام ہی تعمیل اشاعت پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں، اور کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو پورے خط میں صرف آپ نے یہی شکایت لکھی ہے کہ تعمیل اشاعت اور آپ کا خط ملا میں ہمارے خط شامل نہیں ہوتے۔
جبکہ بات یہ ہے انل کوچالے صاحب کہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے گزشتہ دنوں میں نے تعمیل ارشاد پروگرام پیش کیا تھا اور آپ کا خط اس میں نے شامل کیا تھا. یہ رسید ہے اور ثبوت بھی ہے اس بات کا کہ آپ کے خط کہیں ضائع نہیں جاتے. جب بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں ہم انہیں شامل کرتے ہیں اور آئندہ بھی شامل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور پروگرام کے حوالے سے لکھا ہے صحت اور زندگی. کہتے ہیں کہ صحت اور زندگی اور آپ کا خط ملا. اب دیکھیے یہاں خود آپ نے یہ لکھا ہے کہ ان میں برابر ہمارے نام بھی شامل ہوتے ہیں، خط بھی شامل ہوتے ہیں. اب دو متضاد باتیں آپ نے لکھ دیں. ایک جگہ لکھا کہ ہمارا خط شامل نہیں ہوتا اور ایک جگہ آپ نے لکھا کہ آپ کا خط ملا میں ہمارا خط شامل ہوتا ہے. بہرکیف ہم بڑے ممنون ہیں آپ کے کہ آپ دلچسپی کے ساتھ ہمارے پروگرام سنتے ہیں اور اس میں حصہ بھی لیتے ہیں بذریعہ خط اور فون کے ذریعے، اور یہ بڑی عمدہ بات ہے. اور رہی بات تعمیل ارشاد پروگرام میں آپ کے خط شامل نہ ہونے کی جو آپ نے شکایت کی ہے، تو دیکھیے شکایت تو جائز نہیں ہے کیونکہ ایک ثبوت تو ہم نے آپ کو دے دیا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے جناب کہ جب بھی آپ کا خط ملے گا ضرور شامل ہوگا اور نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور رہی بات دیگر سامعین کے جو نام لکھے ہیں آپ نے، اب خط اگر زیادہ تعداد میں کوئی بھیجتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے خط بھی اسی اعتبار سے پھر شامل بھی ہوتے ہیں. لیکن یہاں کوئی کسی کے ساتھ میں سوتیلے پن کا رویہ اختیار نہیں کیا جاتا. ہمارے لیے ہمارے تمام سامعین بہت اچھے دوست کی طرح سے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، کوئی بھی غیر نہیں ہے. آپ بھی ہمارے اپنے ہیں. بہت شکریہ انل کوچالے صاحب، آپ نے خط لکھا. اب ایک تفصیلی خط ہے، اس میں 2 خط ہمارے پاس ہیں. یہ پچھلا خط ہے جو کہ یہ پرانا خط ہے تو اس کو شامل کر لیتے ہیں. اور یہ ہیں حکم چند کٹاریا صاحب، ساتھ میں پنٹو سین اور ہری نواس کھیڑ، دیپک کٹاریا، سچن کٹاریا، سناوت مدھیہ پردیش، ضلع کھرگون سے آپ نے یہ ای میل ہمیں ارسال کیا ہے. آپ لکھتے ہیں آداب عرض. تو جناب ہمارا بھی آداب قبول کیجیے. 11 اپریل کا آپ کا خط ملا پروگرام سنا جناب شمیم عثمانی صاحب نے. حالانکہ سلیم لکھا ہے انہوں نے لیکن وہ سلیم نہیں، شمیم عثمانی صاحب ہیں. اور خطوں کو بڑے ہی نرالے انداز میں ان کا جواب دیا اور زیادہ سے زیادہ خطوں کو شامل کیا. ان کا تہہ دل سے شکریہ. تاریخ 11 اپریل کی آگے بات کرتے ہیں. میری پسند میں شمیم عثمانی جی نے پیارے پیارے نغمے سنوائے، ان کا بے حد شکریہ. اور 13 تاریخ کو نئی نسلیں روشنی کے تحت جناب منصور عالم صدیقی سے بچوں کی پڑھائی اور اس کے طور طریقے کے بہت سارے طریقے سیکھنے. اپریل کی آگے بات کرتے ہیں. میری پسند میں شمیم عثمانی جی نے پیارے پیارے نغمے سنوائے، ان کا بے حد شکریہ. اور 13 تاریخ کو نئی نسلیں روشنی کے تحت جناب منصور عالم صدیقی سے بچوں کی پڑھائی اور اس کے طور طریقے کے بہت سارے طریقے سیکھنے. ناسا، اسرو اور ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جیسے سائنسدانوں کے متعلق جاننے کو ملا. اور بھاسکر 2 سیٹلائٹ کے متعلق بھی معلومات حاصل ہوئی. اور آج کل ہمارے سائنسداں چاند ستاروں سے آگے چاند تک جانے لگے، ایسی جانکاری سننے کو ملی اور آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ پیارے پیارے نغمے بھی سننے کو ملے اور کہانی چوری بری عادت سراج انور صاحب کی لکھی ہوئی سنی. اور مکڑی جالا کیسے بناتی ہے یہ معلومات بھی اچھی لگی. اور میری پسند پروگرام میں نعیم بھائی جان سے کچھ نغمے سننے کو ملے، ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ. اور ایک اور ان کا ای میل شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان دونوں کا جواب دیں گے. آداب کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، کون کس کو کب تلک ساتھ دیتا ہے، یہ تو وہی جانے جس نے دنیا یا جہان بنایا. بات تو بالکل صحیح ہے جناب، جانتا تو وہی ہے، عالم الغیب ہے، وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے. لیکن جہاں تک ساتھ دینے والی بات ہے
تو اچھے دوست کی جو پرکھ ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، وہ برے وقت میں ہی ہوتی ہے۔ اچھے وقت میں تو دیکھیے سبھی ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب آپ کا برا وقت ہو، تھوڑا مشکل دور سے آپ گزر رہے ہوں اور زندگی میں کچھ نشیب و فراز ہوں، اس وقت کون آپ کا ساتھ دیتا ہے، یہی بات پتہ چلتی ہے یہاں کہ سچا دوست کون ہے۔ اور ایک بات اور بتانا چاہیں گے جناب، سچا دوست کبھی بھی دوست کا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ سائے کی مانند اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لیکن اچھا دوست اپنے دوست کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ بات، اس بات کا انحصار جو ہے ہمارے رویے پر بھی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کس طرح سے ان سے ملتے ہیں، کتنے دنوں میں ان سے بات ہوتی ہے، کب کب ملاقات ہوتی ہے۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں اور بات نہیں ہوتی، اور پھر شکایت ہوتی ہے کہ جناب فلاں صاحب نے تو، حالانکہ دوستوں میں تو بڑی کوئی حجاب والی بات نہیں ہوتی، کوئی تکلف والی بات نہیں، بے تکلفی ہوتی ہے، اور پھر جس انداز میں باتیں کی جاتی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن وقت نکال کر دوستوں سے بات کرنی چاہیے۔ چلیے اس موضوع پر کبھی پھر بات ہوگی، آگے بڑھتے ہیں۔ 19 اپریل کا ہیلو ڈاکٹر پروگرام سنا، اس میں ڈاکٹر وپن سنہا صاحب سے ٹی بی، HIV اور کورونا وائرس سے ہونے والی تمام بیماریوں کے متعلق بہت عمدہ معلومات سننے کو ملی اور جاننے کو ملی۔ ان کا دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ تمام باتیں لکھ کر بھیجی ہیں حکم چند کٹاریا، پنٹو سین، ہری نواس کھیڑے، دیپک کٹاریا، سچن کٹاریا نے سناوت مدھیہ پردیش، ضلع کھرگون سے۔ آپ نے سلسلے وار اگر جواب دیا جائے تو 11 اپریل کا آپ کا خط ملر پروگرام کی تعریف کی ہے، شمیم عثمانی صاحب نے یہ پروگرام پیش کیا تھا، اور میری پسند پروگرام بھی آپ کو ان کا پیش کیا گیا اچھا لگا، تو آپ کی جو تعریف ہے شمیم عثمانی تک ضرور پہنچا دی جائے گی۔ اور نئی نسل نئی روشنی آپ کو اچھا لگا ہے پروگرام، اس کے علاوہ آؤ بچوں پروگرام کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ بھی پروگرام آپ کو اچھا لگا، اس میں سنوائی گئی تقریر، کہانی اور نغمے اور معلومات جو دی گئی تھی۔ اور میری پسند پروگرام میرا پیش کیا گیا، وہ بھی آپ کو پسند آیا ہے، اور ان تمام پروگراموں کو پسند فرمانے کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں، اور امید یہ کرتے ہیں جناب کہ یہ جو سلسلہ ہے اسے بس یوں ہی برقرار رکھیے۔ کبھی کبھی جو سلسلہ منقطع ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور آپ کو موجودہ حالات کے تناظر میں بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی تو وجہ ضرور رہی ہوگی، کیونکہ ہم آپ سے دوری نہیں بنانا چاہتے بلکہ ہم آپ سے قریبی رشتے رکھنا چاہتے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھیں ریڈیو جو ہے ایک پل کا کام کرتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، ملکوں کو جوڑتا ہے، سرحدوں کو جوڑتا ہے۔ چلیے تو پروگرام میں جناب آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور خط شامل کر لیتے ہیں۔ کچھ روٹھے روٹھے سے یہاں بھی نظر آ رہے ہیں، اب کون ہے وہ ڈیش ڈیش۔ راجاوت کمپلیکس، نئی سڑک، MP شاہجہاں پور سے منموہن راجاوت راج صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ براڈ کاسٹنگ کا ذریعہ اردو سروس ان دنوں صرف موبائل ایپ پر ہی آ رہا ہے، یہ بات ممکن کچھ اچھی نہیں ہے، اور وجہ یہ کہ ملک میں آزادی کے بعد سے لگاتار سالوں سال چلنے والا ایک اسٹیشن ہے جو آج نہ صرف میٹر بینڈ پر بلکہ DTH پر بھی بند ہے، اور یہ ملک کے تمام سامعین کے لیے بہت تکلیف کی بات ہے۔ اور اس سے پہلے کبھی براڈ کاسٹ بند نہیں ہوا، آج بند ہے، کب تک بند رہے گا اس کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ ہم پھر کہیں گے کہ دلی میں آج لگاتار کئی قومی چینل جو ہے وہ چل رہے ہیں، پر دوسری جو بڑی زبان ہے اردو، اس کا چینل کیوں بند ہے، یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ آج ہم اس اردو چینل کو موبائل ایپ پر سن رہے ہیں، جہاں موبائل ڈیٹا بھی کافی خرچ ہو رہا ہے، جبکہ DTH اور ریڈیو پر خرچہ نہ کے برابر رہتا ہے۔ اردو سروس نے اب آہستہ آہستہ اپنے تمام پروگراموں کو کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بات قابل تعریف ہے۔ مشکل دور ہے جناب، گزر جائے گا، اور اچھا وقت بھی ضرور آئے گا، اور پھر شاید آپ کو یہ شکایت کا موقع نہ ملے کہ ہمیں اردو سروس جو ہے میٹرز پہ یا DTH پہ سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اور فی الحال تو DRM 1071 اور موبائل ایپ پر آپ ہماری نشریات بہت اچھی طرح سے سن رہے ہیں، اور کبھی کبھار اگر کوئی شکایت ہوتی ہے تو دیکھیے یہ ٹیکنالوجی ہے، اور ٹیکنالوجی میں کبھی کبھی کچھ دشواریاں بھی آ جاتی ہیں۔
بہرکیف آپ نے تعمیل ارشاد جو پروگرام شروع کیا گیا ہے اس کے متعلق لکھا ہے، اس سے آپ کو خوشی ہوئی تو ہمیں بھی خوشی ہے جناب، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ اور بہتر پروگرام لے کر آئیں۔ اور تعمیل ارشاد کا وقت بڑھانے کی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیے 1 گھنٹے کا وقت کافی ہوتا ہے۔ بے شک دوپہر میں کوئی فرمائشی پروگرام نہ صحیح، جیسے آپ نے آپ کی پسند پروگرام کا یہاں ذکر کیا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تبھی بھی 1 گھنٹہ اچھا خاصا وقت ہے کسی فرمائشی پروگرام کے لیے، کیونکہ دیگر پروگراموں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور ان کی بھی اہمیت ہے اپنی جگہ۔ جہاں آپ کلاسیکی موسیقی پسند کرتے ہیں تو کوئی قوالیاں پسند کرتا ہے، کوئی ڈرامے پسند کرتا ہے، کوئی تقاریری سلسلے پسند کرتا ہے، اور کسی کو نئی نسل نئی روشنی پسند آتا ہے تو کسی کو آؤ بچوں پسند آتا ہے۔ تو یہاں ہم تو یہ کہیں گے پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا، لیکن ہمیں تمام سامعین کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے دیے جاتے ہیں تاکہ سب کی پسند کا خیال رکھا جا سکے۔ بہرکیف بہت شکریہ جناب آپ کا خط لکھنے کے لیے۔ راجاوت کمپلیکس، نئی سڑک، مدھیہ پردیش، شاہجہاں پور سے منموہن راجاوت راج صاحب۔ اور اب ایک تفصیلی خط ہمارے پاس ہے، اس کو ہم شامل کرنا چاہیں گے، اور یہ خط بڑے خوشخط انداز میں لکھا گیا ہے، اور لاہور سے یہ خط ہمیں موصول ہے، آسمہ صاحبہ کا ہے۔ آداب و سلام کے بعد لکھتی ہیں کہ امید ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور سب سے پہلے ہماری جانب سے آپ کو اور اردو سروس کی پوری ٹیم کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد قبول فرمائیے۔ تو ہماری جانب سے بھی آسمہ صاحبہ اور اہل خانہ کو ماہ رمضان کی پرخلوص مبارکباد۔ اور ہیلو ڈاکٹر صحت اور زندگی پروگرام کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور اس پروگرام میں ٹی بی اور HIV اور کورونا سے متعلق بات چیت ڈاکٹر بپن سنہا کے ساتھ نعیم صاحب نے کی، بہت ہی عمدہ بات تھی۔ اور حالانکہ ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے خاموش طبع تھے، آپ نے لکھا ہے، لیکن آپ نے کسی قسم کی کمی جو ہے وہ محسوس نہیں ہونے دی، یہ آپ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے جہاں جتنا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب کو جواب دینے کی، وہ اس حساب سے جواب دیتے ہیں۔ ہم زیادہ بات کریں گے تو پھر ادھر ادھر کی باتوں میں جو وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ بہرکیف آگے بڑھتے ہیں جو آپ نے لکھا ہے، اور یہاں آپ نے 25 مارچ کو ایک ڈرامہ سنا ہے، سحر ہونے تک۔ اظہار اثر صاحب کے ڈائریکشن میں یہ ڈرامہ ان کو اچھا لگا۔ باتیں کرنے والی شاید وہ تھیں جو ان کا کردار تھا۔ اب دیکھیے یہاں بات جو ہے آسمہ صاحبہ، اس کو ہم تھوڑا سا مثبت انداز میں اگر لیں، کوئی کردار اگر اس میں اس طرح کا لیا گیا کہ جس کی بات آپ کو پسند نہیں آئی، اس کا مطلب وہ کردار بہت مضبوط تھا، اس نے آپ پر ایک چھاپ چھوڑی اور اس کا ایک اثر آپ پر غالب ہوا، تبھی آپ نے لکھا کہ اس کردار کو ہم پسند نہیں کر پائے، یا جو ڈرامہ تھا وہ کردار کچھ زیادہ بات چیت کرنے والا تھا، ٹیچر تھیں وہ دراصل، اور تو اس میں تو پھر کامیابی ہے ڈرامے کی اور کردار کی بھی، حالانکہ آپ کو پسند نہیں آئی یہ دیگر بات ہے۔ 24 مارچ کو ایک اور ڈرامہ آپ نے سنا ہے، ناتمام محبت، اور محترمہ حجاب امتیاز علی کا یہ تحریر کردہ ڈرامہ تھا، یہ آپ کو بہت اچھا لگا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور لیکن اس کا جو اختتام تھا وہ بہت ادھورا سا ہمیں محسوس ہوا۔ پہلے تو اچھا ہیروئن کیپٹن سے اتنی محبت کرتی تھی، پھر اس نے ایک سیکنڈ میں آخر میں اسے جانے کی اجازت بھی دے دی، کچھ اس طرح کی بات آپ نے لکھی ہے کردار کے حوالے سے۔ باقی ڈرامہ اچھا تھا اور اداکاروں کی اداکاری بھی خوب تھی، بس اینڈ جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا کمزور لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بڑے ہی غور سے ڈرامے سنتی ہیں اور دلچسپی بھی رکھتی ہیں، تو مجھے گزارش کرنی پڑے گی آپ سے کہ آئندہ کبھی وقت ملے تو کوئی ڈرامہ آپ لکھ کر بھیجیے، ہم اس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، اور خدا کرے کہ آپ یہاں اسٹوڈیو میں آ کر اسے ریکارڈ کرائیں اپنی ہی آواز میں اور اپنے کرداروں کے ساتھ، تو مزہ آئے گا۔ اب ذرا آپ کے پروگرام اچھا کہ خبر لی جائے کچھ دوسرے پروگراموں کے متعلق۔ آپ کہتی ہیں 3 پروگرام بغیر کسی وجہ کے اس ہفتے بند کر دیے گئے، یعنی کہ آپ کا خط ملا پروگرام کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور
آگے کیا لکھتی ہیں کہ اس جگہ شمع فروزاں اور لگانے کی کیا وجہ رہی؟ دور سے آخری شب بند کر دیا آپ نے، اور پھر تو رہیے کہ کلاسیکی موسیقی 11:30 بجے تو نشر ہوتی ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر وہ 12:30 بجے بھی آپ وہی سنواتے ہیں. کچھ اس طرح کی بات آپ نے لکھی ہے، اور کا فائدہ بھی ہوتا ہے. چلیے تو آپ کا دوسرا جو اب آگے کا خط ہے وہ پڑھتے ہیں. اتنا پیار کیوں آ گیا کلاسیکی موسیقی کے اوپر؟ اور تیسرا پروگرام تھا بلکہ ہمارا پیارا آپ کا خط ملا، جسے پہلے ہفتے نشر ہی نہیں کیا گیا، پچھلے ہفتے نشر نہیں کیا گیا. حالانکہ اب تو خط اور ای میلز بھی کافی تعداد میں موصول ہو رہے ہیں. ہم احتجاج بھی بلکہ ہڑتال بھی کریں گے، اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو بھوک ہڑتال کر دیتے ہیں، اور سحری سے افطار تک کی یہ بھوک ہڑتال رہے گی. اب کس حد تک رہے گی، کیسی رہے گی، یہ آپ اور ہم بخوبی جان سکتے ہیں کہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام والی بات ہو جائے گی. روزہ رکھا آپ نے، اسے نام دے دیا بھوک ہڑتال کا. بہرکیفی آپ کی محبت ہے اردو سروس کے تئیں. اور 19 اپریل کے میری پسند میں زلف و رخسار، اور 20 اپریل کو لب و رخسار کے حوالے سے اشعار بھی پڑھے گئے. بہت بہت خوبصورت نغمے اور انتہائی دلکش باتیں بھی کی گئیں. ہم آج راز میں رکھتے ہیں کہ پروگرام کس نے پیش کیے ہوں گے، اور ایک جادو بھری آواز کچھ تعریفی کلمات لکھے ہیں، اور سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پروگرام کس نے پیش کیے تھے. جو غائبانہ جو تعریف ہے اس کے لیے شکریہ بھی ادا کرتے چلتے ہیں اب ان کی جانب سے جنہوں نے پروگرام پیش کیے، اور ہمارے سامعین بھی سمجھ گئے ہوں گے اور آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پروگرام کس نے پیش کیے تھے. رمضان کی وجہ سے ذرا اچھا باتیں جو ہے وہ کر بیٹھے، اور زیادہ اب ان کے پاس وقت بھی ہے تو پروگرام بھی زیادہ سن لیتے ہیں. 21 اپریل کو شمیم عثمانی کا پیش کیا میری پسند، اور شکیل بدایونی کے حوالے سے بہت خوبصورت پیشکش تھی. کافی معلوماتی باتیں بتائی گئیں، اور نغمے بھی اداس تھے مگر خوبصورت تھے. اور آگے آپ نے ایک اور ڈرامے کا ذکر کیا ہے، اور ڈرامہ تیسرا ڈنک سنا. آخری حصے میں اقبال وارثی بھیا کی آواز سنی، اور ان کی اداکاری بہت باکمال ہوتی تھی. تاریخ ساز بھی اقبال بھیا کی آواز میں سنا. بہت دل اداس ہوا. اقبال بھیا بہت زندہ دل انسان تھے. آؤ بچوں میں کہا کرتے تھے کہ یہ پروگرام 8 سے 80 سال تک کے بچوں کا ہے، اور ان کے رسگلے ابھی بھی مجھے یاد آتے ہیں. کیا کہنے محترمہ اقبال وارثی صاحب کے، اور بہت ہی باکمال شخصیت کے مالک تھے، اور حرفن مولا تھے اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. آگے آپ نے نئی نسل نے روشنی کا ذکر کیا. اس میں ادبی میگزین صحیفہ کے تحت افسانہ اور کلام شاعر سب کچھ بہترین تھا. بزم خواتین بھی سبیہ باجی نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا. خاص طور پر جو 2 نغمے سنوائے گئے وہ دونوں بہت اچھے تھے. اور آگے آپ لکھتی ہیں کہ اب اجازت دیجیے، کوئی بات بری اگر لگی ہو تو کان پکڑ کر معافی چاہتے ہیں. آپ کی صحت، لمبی زندگی اور لاکھوں خوشیوں کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں. آپ کے مخلص دوست آسمہ جبی. سب سے پہلے تو آسمہ جبی صاحبہ اتنا تفصیلی خط لکھنے کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، اور آپ نے تمام پروگراموں کا ذکر کیا ہے اس میں، اور ڈراموں کے علاوہ اور صحت اور زندگی سلسلے کے تحت ہیلو ڈاکٹر لائف فون ان پروگرام کے علاوہ جو آپ نے لکھا ہے، آگے آپ نے یہ لکھا کہ آپ کا خط ملا پروگرام نشر نہیں ہوا، اور آخری شب پروگرام بند کر دیا گیا. تو یہاں بھی ہم اتنا ہی کہنا چاہیں گے آپ سے، تھوڑا سا آپ صبر و تحمل سے کام لیجئے، اور جو حالات ہیں ان کو سازگار ہونے دیجئے. دعا کیجئے کہ حالات جلد سازگار ہو جائیں. جب پروگرام ختم ہونے والا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کی شکایت آتی ہے کہ ہم نے تو دیکھیے اپنا ای میل بھیجا تھا اور آپ نے شامل نہیں کیا. تو فی الحال تو تمام خط اور ای میل آپ کے ہم نے شامل کر لیے. پروگرام کا وقت بھی دیکھیے ختم ہو رہا ہے. جانے سے پہلے اتنا ہی کہیں گے جناب کہ جو حالات ہیں اس میں تھوڑا سا احتیاط ضروری ہے، ایک دوسرے کا ساتھ ضروری ہے. حالانکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سماجی دوری بنا کر رکھیے، لیکن دلوں سے دلوں کی دوری نہیں ہونی چاہیے، صرف سماجی دوری ہونی چاہیے. اور ایک دوسرے کا خیال جو ہے فون کے ذریعے بھی رکھا جا سکتا ہے، دور رہ کر بھی بات ہو سکتی ہے، حال چال معلوم کیے جا سکتے ہیں، اور کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس وبا سے جنگ جیتی جا سکتی ہے. ٹیکہ کرن ہو ہی رہا ہے، ٹیکہ کاری ہو رہی ہے، اور ویکسینیشن
باقاعدگی سے ہمارے ملک میں زور شور سے چل رہا ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ جلد ہی اس میں کامیابی ملے گی اور ہم اس وائرس کو ہرا سکیں گے جس نے تباہی مچائی ہے پوری دنیا میں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ خوش و خرم رہیں، اور آئندہ پروگرام میں آپ کے ای میلز اور خط لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان نعیم کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔